نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. سورہ رحمان کی ابتدائی آیات سے عقلی دلائل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. سورت کا دعویٰ عرض کیا تھا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ ہر قسم کی برکتیں نازل کرنے والا، ہر قسم کی خیر نازل کرنے والا، کائنات میں صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں. اسی پر عقلی دلیل دی خلق الانسان، کہ انسان تو اس بات پہ تو غور کر کہ تجھے پیدا کس نے کیا، تیرا وجود کتنی برکتوں کا محتاج تھا، تیرے وجود میں کتنی خیریں ڈلنی تھی تو تو نے مکمل ہونا تھا. ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں کے اندر کون تھا جو تیرے وجود میں برکتیں ڈال کے اسے کامل اور مکمل کر رہا تھا. اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ تخلیق انسان ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو مکہ کا مشرک بھی نہ صرف مانتا تھا بلکہ اعلان کرتا تھا کہ ہم اس بات کے قائل ہیں ہمیں بنانے والا بھی، ہمارے باپ دادا کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. پارہ نمبر 25 میں قرآن مجید نے ان کے اس اعتراف کو ذکر کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. سورہ زخرف کے ابتدا میں اس بات کا ذکر کہ یہ کہتے ہیں نہ صرف ہمیں بنانے والا اللہ ہے بلکہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. اور اسی سورہ زخرف کی آخری آیات میں آیت نمبر 87 میں ان کے اس اعتراف کا ذکر ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں من خلقہم، کہ انہیں پیدا کس نے کیا ہے. لات کا نام نہیں لیں گے، منات کا ذکر نہیں کریں گے، عزا کی تخلیق اپنی زبان پہ نہیں لائیں گے، یہی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ ہمیں پیدا کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. قرآن پھر اپنے بڑے زبردست رنگ میں کہتا ہے جب خالق اسے مانتے ہو پھر اس کی عبادت سے، اس کو معبود ماننے سے، اس کو برکات دہندہ ماننے سے،
اس کو ضرورتیں پوری کرنے والا ماننے سے، اس کو حاجتیں بر لانے والا ماننے سے کہاں بہک جاتے ہو؟ جب کہتے ہو ہمیں پیدا اس نے کیا، تو کون نہیں جانتا جو پیدا کرتا ہے وہ وجود میں برکتیں ڈالتا ہے، جو پیدا کرتا ہے پیدائش میں ہمیں کتنی ضروریات تھی، ہم کیا تھے، ہم کیا تھے؟ ایک وقت تو تھا نا جب ہم کچھ بھی نہ تھے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان، تجھ پہ ایک ایسا زمانہ نہیں آیا جب تیرا ذکر ہی کوئی نہ تھا، تیرا وجود ہی کوئی نہ تھا، اور اب تو بڑا متکبر بنتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں، خدا کے رسول کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے. پتہ ہے تیری حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، اور جب کچھ تھا، ایک وقت تھا تو کچھ بھی نہ تھا، اور جب تو کچھ تھا تو وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ سورہ قیامہ کہتی ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنا. ارے تو وہی نہیں جو پانی کی ایک گندے قطرے کی صورت میں تھا. الم یکن نطفۃ من منی یمنا. تجھ میں تکبر کہاں سے آیا؟ تو خدا کے مقابلے کیسے کرنا شروع ہو گیا؟ تو اپنی مرضیاں چلانا کیسے شروع ہو گیا؟ غور نہیں کرتا تو؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا. تو ایک ایسا قطرہ تھا، اگر وہ جسم پہ لگ جاتا تو جسم پلید ہوتا، اگر وہ کپڑوں پہ لگ جاتا تو کپڑے پلید ہوتے. تو پانی کا ایک گندا قطرہ تھا. ثم کان علقۃ فخلق فسوى. پھر اس پانی کے گندے قطرے پہ سوچنا کس نے اپنی قدرت کے رنگ دکھائے، اپنی کاریگری کے رنگ دکھائے، اور اندھیریوں کے اندر تجھے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا کہ خود قرآن میں قسمیں اٹھانے لگ گیا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. غور کر نا، تو کیا تھا اور کیا بنا کہ میں نے قسمیں اٹھائیں. تو تجھے بنانے والا کون تھا؟ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، تیرے منہ میں تو زبان ابھی بنی ہی نہیں کہ تو مانگ سکے، تیرے ہاتھ ابھی اٹھنے کے قابل نہیں ہیں، تو زبان سے نہیں مانگ سکتا، تو ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتا. کس نے اس وقت تیری ضرورتوں کو پورا کیا؟ کس نے اس وقت تیرے وجود میں برکتیں نازل کی؟ کس نے اس وقت تجھے بن مانگے عطا کیا؟ اب تجھے شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ اب میں اس سے مانگ نہیں سکتا جی، میں بڑا گناہگار ہوں، وہ بہت بڑی ذات ہے، اب میں فلاں سے مانگوں گا، فلاں سے مانگوں گا، فلاں سے مانگوں گا. جب تو مانگ نہیں سکتا تھا اس وقت وہ تیری ضرورتیں پوری کر رہا تھا. اب جب تو مانگنے کے قابل ہوا ہے، اب تیری زبان سے کسی اور کو پکارا جاتا ہے، اب تیری زبان سے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے دستگیری کی باتیں ہوتی ہیں. ایسے نہ کر، اپنی تخلیق میں غور کر اور اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کر. تخلیق انسان ایک مسلمہ مسئلہ ہے. کسی بڑے سے بڑے شرک کرنے والے سے بھی آپ پوچھیں تیرا خالق کون ہے، تو وہ کہے گا میرا خالق اللہ ہے. تو اسے کہو کاش تو خالق کی خالقیت کو پہچان لیتا تو در در کا بھکاری نہ بنتا. تو اپنے وجود کی تخلیق کو سمجھ لیتا تو تجھے پتہ چل جاتا کہ کائنات میں مشکل کشا بھی اکیلا وہ ہے، حاجت روا بھی اکیلا وہ ہے. پیدا ہونے کے لیے کئی ضرورتیں ہیں، پیدا ہونے کے لیے، وجود مکمل ہونے کے لیے کئی مشکلات ہیں. وہ ساری مشکلوں کو ماں کے پیٹ میں رحم کی اندھیریوں میں حل کرتا رہا. اب کائنات کے اجالوں میں تیری مشکلیں حل نہیں کرے گا؟ اب وہ تیری ضرورتیں پوری نہیں کرے گا؟ کتنے عجیب رنگ اور انداز سے، کتنے مراحل سے گزار کے اس نے تجھے پیدا کیا ہے. اپنی تخلیق کو سمجھ اور اپنے خالق کو پہچان. اسی میں تیری دنیا کی بھلائی بھی ہے، اسی میں تیری آخرت کی بھلائی ہے.
خلق الانسان، یہ اس صورت کے دعوے پہ ایک بڑی زبردست عقلی دلیل ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر ہم اس کی گہرائی میں اتریں۔ اب یہاں ایک نقطہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، بڑا دلچسپ نقطہ ہے، وہ میں عرض کر کے پھر علامہ البیان کی مختصر تشریح کرنا چاہوں گا۔ فرمایا علم القرآن الرحمن علم القرآن، وہ بڑا مہربان ہے جس نے قرآن جیسا علم انسان کو سکھا دیا۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ ایک فطرتی سوال ہے کہ وہ بہت بڑی ذات ہے اور یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ عام آدمی بھی جب کوئی بات کرتا ہے تو جو چیز پہلے ہوتی ہے اس کا پہلے ذکر کرتا ہے، جو بعد میں ہوتی ہے اس کا بعد میں ذکر کرتا ہے۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم قرآن اور ایک ہے تخلیق انسان۔ تو بالکل ظاہر سی بات ہے، بندہ پہلے پیدا ہوتا ہے اور پھر قرآن یا حدیث یا سائنس یا ریاضی کوئی بھی علم وہ بعد میں سیکھتا ہے۔ پہلے وہ پیدا ہوتا ہے پھر علم سیکھنے کے قابل ہوتا ہے، جبکہ قرآن کہتے ہیں علم القرآن، اس نے قرآن کا علم دیا ہے، اس نے انسان کو بنایا ہے۔ تو یہاں علم کا ذکر پہلے ہے، پیدائش کا ذکر بعد میں ہے، جبکہ حقیقت میں پیدائش پہلے ہوتی ہے اور علم بعد میں حاصل ہوتا ہے۔ تو مفسرین کرام نے نقطہ لکھا اور کمال کر دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بندہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، پیدا پہلے ہوتا ہے، علم بعد میں سیکھتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن کے علم کو انسان کی تخلیق سے پہلے ذکر کر کے بتا دیا کہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تیری زندگی کا مقصد طے کر دیا تھا کہ تو نے میرے قرآن کو سیکھنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ دوسری تعبیر اختیار کروں تو یوں کہوں، میں نے تجھے پیدا ہی اس لیے کیا کہ تو قرآن کا علم حاصل کرے۔ پیدا ہی اس لیے کیا کہ تو قرآن کا علم حاصل کرے۔ ہم تو دنیا میں آئے ہی اس لیے، ہماری تخلیق کا مقصد یہی ہے، ہماری زندگی کا محور ہی یہی ہے کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں۔ کیوں جی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ پیدائش سے پہلے ذکر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ غلطیوں سے مبرہ علم ہے۔ جتنے بھی علوم ہیں جو مخلوق کی ایجادات ہیں، لوگوں کے ذہنوں سے نکلے ہیں، لوگوں نے اس کے فارمولے بنائے ہیں، لوگوں نے اس کے طریقے مقرر کیے ہیں، لوگوں نے اس کے قانون اور ضابطے، لوگوں کی بھی بڑی محنت ہے اور بڑے اچھے اچھے قوانین، بڑے مفید علوم و فنون اس دنیا میں رائج ہیں، لیکن جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان سب میں غلطی کا احتمال ہے۔ احتمال کیا؟ یقین ہے۔ احتمال کیا؟ یقین ہے، ان میں غلطی ہوتی ہے۔ آپ سائنس کو لے لیں، سائنسدان کچھ عرصے تک ایک بات کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں وہ تحقیق غلط تھی، اب نئی تحقیق آ گئی، پھر کہتے ہیں وہ تحقیق غلط تھی، ایک نئی تحقیق آ گئی۔ ڈاکٹروں کی تحقیق دیکھ لیں، ایک عرصے تک ان کی ایک تحقیق ہوتی ہے، پھر وہ اس میں نئے زاویوں سے جب اس میں غور و فکر کرتے ہیں ان کی تحقیق تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک مریض کے بارے میں ڈاکٹر کی رائے کتنی مرتبہ تبدیل ہوتی ہے۔ جتنے علوم و فنون ہیں، بلکہ جتنے علم حاصل کرنے کے ذریعے ہیں، ان سب کو غلطی لگتی ہے، سب کو غلطی لگتی ہے۔ بڑے سے بڑا انسان دھوکہ کھاتا ہے، سمجھدار سے سمجھدار انسان اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں سے سیکھتا جاتا ہے، پہلے غلطی کرتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، کسی کو سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے، کسی کو پڑھنے میں غلطی لگ جاتی ہے، کسی کو سوچ میں غلطی لگ جاتی ہے۔ تو جتنے علم کے ذرائع ہیں اور جتنے مروجہ علوم و فنون ہیں ان سب میں غلطی ہوتی ہے اور یقیناً ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بھئی ہمیں رہنمائی کے لیے تو ایک ایسے علم کی ضرورت ہے نا جو غلطیوں سے مبرہ ہو، جس کے بارے میں 100% یقین سے کہا جا سکے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ غلطی کا احتمال ہی کوئی نہیں۔ ہمیں ایک نظام زندگی بنانا تھا، ہمیں منظم طریقے سے اپنے لیے ایک ضابطہ اور قانون مقرر کرنا تھا، تو وہ ضابطہ اور قانون ہم کس کا تسلیم کریں؟ جتنے علوم و فنون ہیں ان میں تو غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں تو نظام کے لیے ایک ایسا قانون چاہیے
جو غلطیوں سے مبرہ، منزہ، پاک، صاف اور ستھرا ہو، تو بالیقین، علی الیقین، 100% وہ صرف اور صرف ایک علم ہے جو غلطیوں سے پاک ہے، اسے علم وحی کہا جاتا ہے، اسے علم وحی کہا جاتا ہے، جو آسمانوں سے آیا ہے، جو آسمانوں سے اترا ہے، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو، خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان کی صورت میں ہو، اسے وحی کا علم کہتے ہیں۔ یہ غلطیوں سے پاک ہے، یہ غلطیوں سے مبرہ ہے، اس لیے اللہ نے علم قرآن کو، علم وحی کو، قرآن و حدیث کے علم کو سارے کے سارے علوم پہ فوقیت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غلطیوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ علمہ البیان پہ گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں، وما علینا الا